لا نبی بعد اما بعد صفحہ نمبر 225 سورہ الرعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 3 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحمن الرحیم وہو الذی اور وہی ہے جس نے مد الارض پھیلایا زمین کو وجعل فیہا اور بنایا اس میں رواسی پہاڑ وانہارا اور نہریں ومن کل الثمرات اور ہر پھلوں میں سے جعل فیہا بنایا اس میں زوجین اثنین دو جوڑے یغشی اڑا دیتا ہے اللیل رات النہار دن پر ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں لقوم اس قوم کے لیے یتفکرون جو غور اور فکر کرتے ہیں وفی الارض قطع اور زمین میں قطعات ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہیں متجاورات جڑے ہوئے ملے ہوئے وجنات اور باغات ہیں من اعناب انگور کے وزرع اور کھیتی ہے ونخیل اور کھجوریں ہیں کھجور کے باغ ہیں سنوان کئی تنوں والی وغیر سنوان اور مطلب بغیر سنوان کی یعنی جس کی جڑ ایک ہو تنے زیادہ ہوں وہ بھی ہیں اور جس کا تنا ایک ہو وہ بھی ہیں یسقا پلایا جاتا ہے سراب کیا جاتا ہے ان کو بماء واحد ایک ہی پانی سے ونفضل بعضها اور ہم فضیلت دیتے ہیں فوقیت دیتے ہیں اس کے بعض کو علی بعض بعض پر فی الاکل پھل میں یعنی پھل میں بعض پھلوں کو اس کے اوپر فضیلت ہوتی ہے ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں لقوم اس قوم کے لیے یعقلون جو سمجھتے ہیں عقل رکھتے ہیں۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے اس سے پچھلی آیات میں ذکر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے جنہیں تم دیکھتے ہو بلند فرمایا اور عرش پر مستوی ہوا، چاند اور سورج کو مسخر فرمایا، ہر ایک جو ہے وہ وقت مقررہ پر چلتے ہیں، امور کی تدبیر کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے زمین کی کچھ چیزوں کا تذکرہ فرمایا، کچھ نشانیوں کا، تو فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضِ وہی ہے جس نے زمین کو بچھا دیا۔ یہ زمین کس نے پھیلائی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ آسمان بنانے والی ذات بھی وہی اور زمین بنانے والا اور اس کو پھیلانے والا بھی وہی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے فرش بنا دیا زمین کو۔ تو فرمایا یہ وہی ذات ہے جس نے زمین کو پھیلایا، کوئی ایسی ہستی نہیں، کوئی ایسی جس نے زمین کے 1 انچ کا ٹکڑا بھی بنایا ہو۔ تو یہ زمین بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھیلائی ہے، تو اس کے اوپر رہ کر عبادت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہوگی۔ تو فرمایا زمین کو بھی اسی ذات نے پھیلایا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ اور اس میں اس زمین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رواسی یعنی پہاڑ گاڑ دیے، پہاڑ بنا دیے، وَأَنْهَارًا اور نہریں بنا دی۔ پہاڑوں کے ساتھ نہروں کا ذکر ہے، عموماً ندی نالے یہ جو ہے وہ پہاڑوں سے ہی نکلتے ہیں۔ تو اللہ نے ایک تو زمین کی مضبوطی کے لیے یہ کیلوں کا کام کرتے ہیں پہاڑ، جس طرح آپ چھوٹی موٹی کسی چیز کے لیے کیلیں گاڑ دیتے ہیں، اس زمین کا توازن برقرار ہے، انسان اس کی کھدائی بھی کرتا ہے، کنویں بھی نکالتا ہے، بلند و بالا عمارات بھی بناتا ہے، سمندر بھی اسی کے اوپر ہے، پہاڑی علاقے بھی اسی کے اوپر ہے، کہیں پر میدانی ہے، کہیں پر پہاڑی ہے، کہیں پر صحرائی صحرا ہے، کہیں پر آبادی آبادی ہے، لیکن اس کا توازن برقرار ہے۔ تو فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ اس نے پہاڑ گاڑ دیے، اس میں یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے زمین کے اندر پہاڑ گاڑ دیے، وَأَنْهَارًا اور تمہاری ضرورت کے لیے اور ہر چیز کی زندگی کے لیے اللہ نے اس کے اندر نہریں بنا دی، نہروں سے پانی نکلتا ہے، کھیتی بھی سراب ہوتی ہے، اور جتنے بھی انواع و اقسام کی چیزیں ہیں ان کو پانی ملتا ہے، زندگی ملتی ہے اور انسان کے کام آتی ہے۔ پھر فرمایا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ اور ہر قسم کے پھلوں میں سے اللہ نے 2 جوڑے بنائے۔ تو قدیم مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ کچھ پھل کھٹے ہیں، کچھ پھل میٹھے ہیں، ہر طرح کا جوڑا اس میں موجود ہے۔ اب دیکھ لیں
ایک ہی پھل ہے، مالٹا لے لیں، کینو لے لیں، کوئی اور کھجور لے لیں، اس میں کوئی عمدہ ہیں، کوئی ردی ہیں کھجوریں، کوئی بھی پھل لے لیں، وہ ایک ہی پھل جو ہے اس کے اندر بھی مختلف انواع و اقسام ہیں، کچھ کھٹا، کچھ میٹھا، کچھ بد مزہ، کچھ بہت ہی زیادہ لذیذ۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ اللہ نے جوڑا جوڑا بنایا، درختوں کے اندر بھی نر اور مادہ، جن کے پھولوں کے بور ملنے سے نئے پھل، نئے درخت، ہر چیز اگتی ہے۔ اور یہ جدید سائنس نے بھی اس چیز کو ثابت کیا، بلکہ قریبی دور میں ہی، کہ پہلے کہتے تھے کچھ درخت ایسے ہیں جن میں نر مادہ ہوتا ہے، اب کہتے ہیں ہر درخت ایسا ہے جس کے اندر نر مادہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایک ہی درخت کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں، نر اور مادہ، بعض دفعہ اس کے قریب ہوتا ہے، جو بھی اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی کمال قدرت ہے۔ تو فرمایا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اللہ نے پھلوں کی ہر قسم میں دو دو جوڑے بنا دیے، نر مادہ بھی ہے، اور ذائقے کے اعتبار سے، سائز کے اعتبار سے اور رنگت کے اعتبار سے ایک ہی قسم کے پھل کے اندر اللہ نے جوڑے جوڑے بنا دیے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ، وہ ڈھانپتا ہے رات سے دن کو، اب دن کو ڈھانپ لیتا ہے، رات آ جاتی ہے، اب اچانک اندھیرا ہی اندھیرا، روشنی ساری ختم، سورج بھی وہی، سب کچھ وہی، لیکن اللہ جب رات لے آتا ہے دن کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اب یہ اللہ کی کمال قدرت ہے، کسی جگہ دن ہے، کسی جگہ رات ہے، ایک ہی وقت میں یہ اللہ ہی نظام چلا رہے ہیں، وہی سورج کو چلا رہے ہیں۔ تو جب رات آتی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے جو دن کو ڈھانپ لیتی ہے، اسی طرح جب دن آتا ہے وہ رات کو ڈھانپ لیتا ہے، ہر طرف روشنی روشنی ہوتی ہے، رات کی ساری تاریکی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ، اگر اللہ ہمیشہ کے لیے دن ہی کر دے، کوئی معبود ایسا ہے جو اسے رات کر کے دکھا دے؟ اور اگر اللہ رات ہی رات کر دے، تاریکی تاریکی ہو، کوئی ہستی ایسی ہے جو اسے دن میں بدل کے دکھا دے؟ تو یہ اللہ کی قدرت، کمال قدرت، نشانی لوگوں کے لیے جن کے اندر عقل ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس کے اندر ایسی قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو غور اور فکر کرتے ہیں۔ جو ان نشانیوں کے اندر غور اور فکر کرتا ہے اس کو اس میں بہت کچھ ملتا ہے، اللہ کی قدرت کا کمال ملتا ہے، اور سانے کے وجود کا، ذات الہی کے وجود کے بڑے بڑے دلائل اس کو مہیا ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین کے اندر ٹکڑے ہیں جو باہم ملے ہوئے ٹکڑے ہیں، اور باغات ہیں انگوروں کے اور کھیتیاں ہیں، اور کھجوریں ہیں جن کا ایک تنا بھی ہے اور کئی تنے والیاں بھی ہیں۔ تو اب زمین کو آپ دیکھ لیں، زمین جڑی ہوئی آپس میں جڑی ہوئی زمین، کوئی علاقہ ہموار، کوئی علاقہ میدانی، کسی جگہ کے اندر جو ہے وہ زمین بنجر، کسی جگہ کی زمین ہریالی والی، سرسبز و شاداب، کسی جگہ سے ایک پھل ہوتا ہے کسی دوسری زمین کے اوپر نہیں ہوتا، وہی مٹی، وہی زمین، وہی سب کچھ۔ تو زمین آپس میں جڑی ہونے کے باوجود اس کے اندر ہر جگہ کے اندر خاصیت الگ الگ پائی جاتی ہے، کچھ گرم ہے، کچھ ٹھنڈی ہے، کچھ کی مٹی کا رنگ بھی چینج ہے، کسی کی سیاہ کالی، کسی کی پیلی، کسی کی سفید، اور پھر کچھ پھل ایسے جو کسی ایک زمین پہ ہوتے ہیں دوسری پہ نہیں ہوتے، دوسری پہ ہوتے ہیں اس پہ نہیں ہوتی، کچھ چیزیں ایسی ہے گرم سرد کے حوالے سے بھی، نیچے کی نمی کے حوالے سے بھی، الغرض جس زاویے کے ساتھ دیکھیں جڑی ہوئی زمین آپس میں۔ اب ایک ہی علاقہ، ایک ہی زمین، ایک ہی جڑی ہوئی، کسی جگہ پہ اتنی کھیتی ہو گئی، دوسری جگہ پہ ایک تنکا تک نہیں ہوا، بنجر۔ تو یہ اللہ کی کمال قدرت ہے۔ اس جڑی ہوئی زمین کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ جس میں ٹکڑے ہیں باہم ملے ہوئے، اور انگوروں کے باغ ہیں اور کھیتیاں ہیں، اسی طرح کھجوریں ہیں، جن ایک تنے والی کھجوریں ہیں، کئی تنوں والی کھجوریں ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے یسقا بماء واحد، ایک ہی پانی سے سراب کیا جاتا ہے۔ اب پانی وہی لگا، زمین وہی، کھجور کا تنا نکلا تو ذائقہ اور، پھل اور، بناوٹ اور، وہیں پہ اگر مالٹا نکلتا ہے
درخت بھی اور ذائقہ بھی اور پھل کا سائز بھی اور، انار نکلتا ہے اس کی بناوٹ بنتر اور ذائقہ اور پھل اور، زمین ایک، پانی ایک پلایا گیا، اس کے اندر کون ہے جو اس تنے سے نکل کے جب چیز باہر آتی ہے اس کے اندر ذائقہ ڈال دیتا ہے، مختلف انواع و اقسام کے ذائقے، گندم کا اپنا خاصیت، اپنی طاقت، مکی کی اپنی طاقت، ایک ہی زمین سے نکلے گی، پانی بھی وہی آپ پلائیں گے، دوسرا پانی نہیں، وہی پانی گندم کو لگا وہی مکئی کو، دونوں کے اندر چینجنگ کتنی زیادہ ہے، وہی انار کو لگتا ہے وہی کھجور کو لگتا ہے، چینجنگ کتنی زیادہ ہے۔ تو یہ اللہ کی کمال قدرت ہے، یہ کوئی ہستی ہے جو یہ ذائقہ کسی پھل کے اندر لا سکے، کسی بنجر زمین سے کوئی ہریالی نکال سکے، کسی ایک چھوٹے سے دانے سے کئی من جو ہے وہ دانے ہی دانے اللہ تعالیٰ پاک اگا سکے، اللہ کے علاوہ کوئی ہستی؟ تو فرمایا کہ باغات ہیں لیکن یسقى بماء واحد، ایک ہی پانی پلایا جاتا ہے، لیکن آگے دیکھو اس کے اندر کتنے کتنے کمالات ہیں۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور پھل کے اندر اب بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دیتے ہیں، فوقیت دیتے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو اپنی عقل کا استعمال کر کے ان چیزوں کے اوپر غور و خوض کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ کی کمال قدرت کے معترف ہو جاتے ہیں اور اس کے غلام اور بندے بن جاتے ہیں۔ اور جو عقل کو استعمال نہیں کرتے، جن کے اندر عقل ہی نہیں ہے، وہ اللہ کی نشانیوں کے ہونے کے باوجود اور ان کو استعمال کرنے کے باوجود بھی رب کا انکار کیے بیٹھے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔